میرے کریم اللہ نے اپنے محبوب سے خطاب فرمایا، خطاب فرما کے اعلان کر دیا، سونیا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیارے مدنی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ اب ہم سوچیں یار کوثر کیا ہے؟ رب نے میرے نبی کو کوثر عطا فرمائی، کوثر کیا ہے؟ تو کچھ نے کہا کوثر جنت کی نہر کا نام ہے۔ امام راضی فرماتے واہ واہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو سب کو ملے گی، سارے نبیوں کو کوثر ملے گا، جامع کوثر سارے امتیوں کو ملے گا۔ یہاں اس کوثر کا یہ معنی نہیں ہے۔ آؤ ہم لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اس کا معنی کوثر سے وہ الکثیرہ ہے جو مبالغے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی بنے گا محبوب ہم نے آپ کو کثرت کی کثرت عطا کی، ہم نے آپ کو کم نہیں کثیر عطا فرما دیا۔ اب کثرت ہے ہماری اور آپ کی، ہماری اب کثرت ہزاروں میں آ گئی، لاکھوں میں آ گئی، اب یہ وزیروں بادشاہوں کے لیے کروڑوں میں آ گئی، نہیں بلکہ اربوں خربوں میں آ گئی۔ اب ہم رب سے پوچھتے ہیں رب تیری کثرت کتنی ہے؟ تو رب فرماتا ہے، رب کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل، محبوب جو پوری دنیا ہے نا میرے لیے قلیل ہے، تھوڑی ہے، پوری دنیا میرے لیے قلیل ہے۔ اب ہم سوچیں جب یہ پوری دنیا قلیل ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کو کیا عطا فرمایا؟ تو رب کا قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، حبیب کو میں نے جو عطا کیا ہے کوثر عطا فرمائی ہے۔ کوثر کا معنی سن لیا، کثیر عطا فرمائی ہے۔ اب امام راضی فرماتے ہیں کوثر کے کئی اور معنی ہیں، ایک معنی پہ نہیں ہوتا، کئی اور معنی ہیں۔ کوثر سے ایک معنی مراد لینا ہے امت، امت۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کی امتوں کو ملا کر قیامت کے دن جو سب بنیں گی 40 صفحے، ساری نبیوں کی جو امت ہوگی 40 صفحے، اور مجھ اکیلے محمد کی امت کی بنے گی 80 صفحے۔ یہ سوچو اتنے 1,00,000 کم و بیش 2,24,000 کی امتوں کی 40 صفحے، اور خود میرے نبی کی اکیلے کی بنے گی امت کی 80 صفحے۔ اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو امت کثیر عطا فرمائی ہے، امت کی کثرت عطا فرمائی ہے۔ اب امام راضی آگے فرماتے ہیں یہی تک محدود نہیں ہے، اس کا ایک اور معنی ہے۔ کیا معنی ہے؟ کہ اس کا شان نزول کچھ اور ہے۔ چلو شان نزول سنتے ہیں۔ اس دور میں آل نبی، اس دور میں جو آل نبی کا نام لینے سے چڑچڑاہٹ ہوتی ہے کچھ لوگوں میں کہ علی علی کرتے ہیں، بھئی علی علی ایسے ہی نہیں کرتے، علی کا مقام اس لیے علی کرتے ہیں، ہے کوئی علی کے جیسے ناز جیسا ناز رکھنے والا ہے؟ علی کا مقام ہے اس لیے علی کرتے ہیں ہم۔ اب میرے نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم کا مثال ہو گیا۔ اب کفار مشرکین نے تانا زنی شروع کر دی کہ نبی کے تو اولاد ہی نہیں بچی، اب ان کا سلسلہ تو ان کا ذکر تو ختم ہو جائے گا، اب آگے نہیں چلے گا ان کا ذکر، اب کیسے ہوگا، معاملہ کیسے چلے گا؟ تو میرے نبی ان کے تانے کو سن کر پریشان ہو گئے۔ اب پریشانی کی حالت میں اپنے قرآن بھیج دیا، انا اعطیناک الکوثر، محبوب تجھے اولاد کی بھی کثرت عطا کریں گے، تو گھبرانا یار نبی کے۔ اب ہم سوچیں بیٹا ہی نہیں تو اولاد کثرت کیسے ہوگی؟ رب نے فرما دیا کثرت اولاد فرمائیں گے، کثرت اولاد عطا فرمائیں گے۔ تو میرے نبی نے اعلان فرما دیا ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریۃ صلب علی ابن ابی طالب، کہ سونیا کہ اللہ نے تمام نبیوں کی جو تمام اولادیں ان کی اپنی پشت میں رکھی ہیں، لیکن میرا یہ کمال ہے، میری یہ خصوصیت ہے کہ جو اللہ نے میرے لیے یہ کمال رکھا ہے کہ میری اولاد اللہ نے علی کی پشت میں رکھی ہے، علی کی پشت میں میری اولاد کو رکھ دیا ہے۔ اب جو علی کا بیٹا ہے اور فاطمہ کا بیٹا ہے وہ مجھ محمد کا بیٹا ہے۔ آج دیکھا جا رہا ہے ایسا کوئی بھی خطہ باقی نہیں جہاں نبی کی اولاد سید موجود ہے نا۔ تو معنی کیا بنے گا؟ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی۔ دو معنی ہو گئے۔ اب اگلے معنی کی طرف چلتے ہیں۔ امام راضی پھر فرماتے ہیں یہ تک محدود نہیں ہے، آگے چلو معنی کی طرف۔ رب کا قرآن فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت علم عطا فرمائی۔
اب چلو یار نبی کی بات چھوڑ، علی کی بات کرتے ہیں. نبی کی بات تو بہت اعلیٰ ہے. نبی کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام حضرت مولا علی نے اعلان کر دیا مجمع میں کہ آج جس کو سوال کرنا ہے نا پوچھ لو. علی یہاں بیٹھے بیٹھے جواب دے گا. بھائی جس کے پاس پاور ہے وہی تو کہہ سکتا ہے ایسے کچھ بھی پوچھ لو آج میں یہاں بیٹھے بیٹھے جواب دوں گا. اب کسی کی ہمت نہ ہوئی مولا علی کے سامنے کھڑے ہو جائے, کس کی ہمت ہے؟ کسی کی ہمت ہی نہ ہوئی. رب نے بھیجا جبریل تو چلا جا, تو پوچھ لے سوال, سوال ہی تو پوچھنا ہے, تو چلا جا جا زمین پہ اور سوال پوچھ. اللہ اللہ میرے مولا علی نے اعلان فرما دیا جو پوچھنا ہے پوچھ لو, جو مرضی آئے جی میں سوال کر لو. جبریل آ گئے مجمع میں, آنے کے بعد میں عرض کرتے ہوئے مولا علی ایک بات بتا, اس وقت جبریل کہاں ہے؟ کیا فرمایا؟ عرض کی علی اس وقت یہ بتا جبریل کہاں ہوں گے؟ تو علی نے کہا بتا. علی نے آنکھیں بند کی, کچھ دیر کے بعد بولے, فرمایا ہوا راوی تو نے سوال کیا ہے نا جبریل کہاں ہے؟ میں نے آسمانوں کو دیکھا ہے, میں نے عرش تک دیکھا, جہاں جبریل کی پہنچے میں نے سدرہ تک دیکھا, میں نے زمینوں میں بھی دیکھا, جبریل کہیں نہیں ملے. میں نے مجمع کی تلاش کی ہے, میں نے دیکھا ہے پوری مجمع میں بھی جبریل کو کہیں نہیں پایا. اگر جبریل ہو سکتا ہے تو ہی ہو سکتا ہے. ہر جگہ میں نے جبریل کو تلاش کیا ہے, جبریل مجھے کہیں بھی نہیں ملے. جبریل ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے. یہ میرے مولا علی کی شان ہے. میرے مولا علی نے ایک بار مجمع میں اور سوال کر اعلان فرما دیا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. علی یہاں بیٹھے بیٹھے جواب دے گا. ایک منافق کھڑا ہو گیا, مولا علی یہ بتا آرائیں کا کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اللہ مولا علی نے فرمایا اوے سوالی سوال کرنے والے, یہ مولا علی اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا ہے جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا ہے. نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ وفا کے دل کا سہارا علی علی. مولا علی وادی سے گزر رہے, وادی کے اندر سے جا رہے ہیں میرے نبی کے پیارے غلام حضرت عمار بن یاسر پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, چل رہے ہیں پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. حضرت عمار بولے الحمدللہ اس وادی کے اندر چیٹیاں ہی چیٹیاں بنی, ایسی وادی چیٹیاں ہی چیٹیاں, چیٹیاں ہی چیٹیاں, اتنی ساری چیٹیاں. اب حضرت عمار بولے الحمدللہ اللہ کی تعریف جو چیٹیوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے. مولا علی پلٹ کے مسکرائے, فرمایا او میرے بھائی او عمار بن یاسر اللہ کی توحید کے لیے دلیل کوئی اور لا, کیونکہ جو تیرے ساتھ والا ہے اتنا تو اسے بھی پتا ہے کتنی چوٹیاں ہیں, ان میں کتنی مادہ ہے کتنی نر ہے. سبحان اللہ. وفا کے دل کا سہارا علی علی اوے مولا علی, یہ جو علم کا سمندر آپ کے سینے میں موجود ہے, جو آپ یہ بتا رہے ہیں آپ کہاں سے ملا, کیسے آپ کو اتنا پتا چلتا ہے, کیسے آپ بتا دیتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں سوالیو سنو, جب میرے نبی کا وصال ہوا قریب نبی کی وصیت کے مطابق میں نے انہیں غسل دیا, میں نے انہیں غسل دیا, تو یہ جو آقا کے حلق کا گڑھا تھا اس میں کچھ پانی بچ گیا, میں نے چسکی لگا کر اسے پی لیا. اس پانی کا میرے حلق کے اندر اترنا تھا کہ ساری دنیا کے بیب مجھ پر حیا ہو گئے. اور پھر میں اتنا ہی کہوں گا کہ جب نبی کے جسم سے لگنے والے پانی کی وجہ سے اتنا علم مل گیا علی کو, اگر علی کا علم اتنا ہے تو نبی کے علم کی کیا شان ہوگی. سب سے میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری دنیا کو اس طرح عیاں فرما دیا ہے جس طرح میں اپنی ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ رہا ہوں. بے شک سبحان اللہ.
اللہ نے پوری دنیا کو سمیٹ کر اس طرح مجھے دے دیا، میں ہر ہونے والے واقعے کو اس طرح دیکھ لیتا ہوں جیسے اپنے آپ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر میرے نبی نے آگے فرمایا علمت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے اول کا علم بھی دے دیا ہے، اللہ نے مجھے آخر کا علم بھی دے دیا ہے، اللہ نے مجھے زمین کا علم بھی دے دیا ہے، اللہ نے مجھے آسمانوں کا علم بھی دے دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں ایک بات غور سے سنو، میں اس جگہ بیٹھا ہوں اور تمہیں یہ خبر دے رہا ہوں کہ مکے میں میرا امام آئے گا، امام مہدی، کہ مکے میں میرا امام آئے گا، امام مہدی، وہ مکے میں آئیں گے اور جنگ کریں گے، وہ فتح کرتے کرتے ترکی تک فتح کرتے کرتے چلے جائیں گے۔ پھر شیطان ایک افواہ اڑائے گا کہ مکے میں حملہ ہو گیا، اللہ جب شیطان یہ حملہ یہ افواہ پھیلائے گا تو حضرت امام مہدی کچھ گنے چنے لوگوں کو 10 بندوں کو چنیں گے اور کہیں گے کہ جاؤ اور دیکھ کر آؤ ایسا ہوا ہے ابھی۔ اللہ اللہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اوے میرے صحابیوں سنو، جو اپنے 10 جا رہے ہوں گے مجھے ان کا نام بھی پتا ہے، مجھے ان کے باپوں کا نام بھی آتا ہے، اور جس رنگ کے گھوڑوں پہ بیٹھ کر وہ جائیں گے مجھے ان کے گھوڑوں کا رنگ بھی پتا ہے۔ میرے نبی کا علم ہے کہ جس بھی رنگ کے گھوڑوں پہ بیٹھ کے جائیں گے میں بتا دوں گا۔ تو معنی کیا ہوا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سنیا ہم نے آپ کو کثرت علم بھی عطا فرمایا ہے۔ اب ایک اور معنی سے تقریر ختم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کثرت معجزات بھی عطا فرمائے ہیں۔ اتنے معنی کے بعد امام راضی فرماتے ہیں اور معنی ہے معجزہ کہ سنیا ہم نے آپ کو معجزات کی بھی کثرت عطا فرمائی ہے۔ اب معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے، لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں موم بن جاتا ہے، کپڑا بن جاتا ہے، جدھر گرا لگائے گینٹ لگ جاتی ہے، یہ حضرت داؤد کا معجزہ ہے۔ کوئی معجزہ ہے مطلب موم ہو جاتا ہے، اس کا مطلب نرم ہو جاتا ہے، بالکل سے گرا لگا ہے، یہ حضرت داؤد کا معجزہ ہے۔ لوگوں سوچو یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے، ہم لوہے کو آگ میں ڈالیں گے، بھٹی میں ڈالیں گے، گرم ہو جائے گا، پگھل جائے گا، لیکن میرے مصطفیٰ کا کمال دیکھ، میرے نبی پتھر پہ پاؤں رکھ رہے ہیں، پتھر بھی نرم بن جا رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنے والی بات ہے کہ لوہا موم بن جاتا ہے، لیکن یہ کہاں کی بات ہوئی کہ پتھر بھی میرے نبی کے نیچے موم بن جا رہا ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ کا کمال۔ حضرت سلیمان کا معجزہ دیکھو، اب سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دے رہے چلو میرے تخت کو لے چلو، 1 گھنٹے میں میلوں کا سفر طے ہو رہا ہے، اور میرے نبی کو معراج میں وہ سواری دی گئی کہ جہاں براق کی نظر پڑتی ہے پہلا قدم وہیں ٹکتا ہے۔